بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خدا کو کیوں مانیں اور مذہب کو کیوں اپنائیں کتاب کے صفحے نمبر 140 سے آغاز کر رہے ہیں، جہاں سے چھٹا خطبہ شروع ہوتا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے لا مذہبیت کا پس منظر، کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ لا مذہبیت کی لہر 2 سال پہلے مغرب یورپ میں چلی تھی۔ ابتدا سے ہی ریاست کا اور کلیسا کا گٹھ جوڑ دیکھنے کو ملا تھا۔ حالانکہ ریاست مانتی تو نہیں تھی کلیسا کو، مگر طاقت حاصل کرنے کی غرض سے، فتوحات حاصل کرنے کی غرض سے وہ یہ تعلق بنائے رکھتی تھی۔ وہ کلیسا کی مذہبی طاقت اور نوجوانوں کے جذبوں کا استعمال کرتے ہوئے قوت حاصل کر لیتی تھی۔ مغرب یورپ کے بادشاہ جو کلیسا کے جوانوں کو استعمال کرتے ہوئے جنگ لڑتے، اسی مذہبی مقدس جنگ ہولی وار کا نام دے دیتے تھے۔ ایک طویل عرصے سے کلیسا کے سربراہ خود کو یوں دکھاتے آ رہے تھے جیسے خدا کے نمائندے ہوں۔ یوں دکھاتے تھے جیسے جو لفظ وہ بول دے وہ خدا کا لفظ ہے، جو حکم وہ دے وہ خدا کا حکم ہے۔ اس لیے چرچ کی جانب سے جو حکم بھی صادر ہوتا، سب لوگ آنکھ بند کر کے بس اس کی پیروی کرتے۔ جب مذہبی رہنما خود کو خدا کا نمائندہ ٹھہرانے لگ جاتے تھے تو وہ ہر اس شخص پر کافر ہونے کی مہر لگا دیتے تھے جو ان سے اختلاف کرتا تھا، کیونکہ وہ ان اختلافات کو اپنی نمائندگی کے لیے خطرہ تصور کرتے تھے۔ اور آج بھی معاشرے میں یہی سلسلہ جاری ہے۔ اس کے لیے وہ لوگوں کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتے ہیں تاکہ وہ نہ کچھ دیکھے اور نہ کچھ سمجھے، اور یوں وہ مذہب کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ 1000 سال تک یورپ میں سائنس کی ترقی نہیں ہونے دی گئی، کیونکہ سائنس کی ترقی سے لوگوں میں شعور پیدا ہوتا ہے، اور یہ شعور ان مذہبی نمائندوں کے گڑھے ہوئے ماحول کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے سائنس کے سفر کو روکے رکھا، حتیٰ کہ یورپین کتابوں میں بھی ان ہزاروں سالوں کو ڈارک ایجز کا نام دیا گیا۔ سائنس اور کلیسائی رہنماؤں کی جنگ چلتی رہی اور آخرکار سائنس جیت گئی، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اب ریاست کو مزید چرچ کی ضرورت نہیں رہی تھی، کیونکہ اس دوران وہ خود طاقتور ہو چکی تھی۔ ریاست نے اب کلیسا کو اپنے لیے خطرہ تصور کرنا شروع کر دیا، اور اس خطرے کو کمزور کرنے کے لیے ریاست کی چرچ کے خلاف 2 سال تک جنگ رہی۔ اس جنگ کے نتیجے میں چرچ اور اس کی مذہبی طاقت کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ سائنس عروج کی جانب بڑھنے لگی۔ اس وقت جب لوگوں میں شعور پیدا ہوا تو انہوں نے مذہب کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ دراصل یہ انکار خدا کے وجود کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان نمائندوں کے لیے تھا۔ سائنس کو ابھرتی ہوئی طاقت تصور کرتے ہوئے ریاست نے اب سائنس کے ساتھ گٹھ جوڑ بنا لیا، اور یوں چرچ دونوں کا مشترکہ دشمن بن گیا۔ ریاست نے بھرپور کوششوں سے کلیسا کو بس اتوار کی 4 دیواری میں بند کر دیا اور یورپ کے گلی محلوں سے نکال پھینکا۔ یہ کہانی ہے لا مذہبیت کی اور بے خدائیت کی، مگر اس پوری تاریخ میں اسلام کا کوئی لینا دینا نہ تھا۔ چاہے وہ سائنسدان مذہب اور خدا کا نام استعمال کرتے رہے، پر وہ القابات کلیسا اور اس کے رہنماؤں کے لیے تھے، کیونکہ ان علاقوں میں نہ اسلام اس وقت تھا اور نہ ہی اسلام کی کبھی سائنس سے دشمنی رہی ہے۔ اسلام کی سائنس سے کبھی بھی دشمنی نہیں رہی، اور اس بات کا ثبوت ان حقائق سے ملتا ہے کہ اسلام کی کتاب قرآن مجید میں تو خود سائنسی دلائل موجود ہیں۔ اسلام کے دیے ہوئے وجود خدا کے تصور میں تو کوئی نقص ہی نہیں تھا، اس کے دیے ہوئے تصور مذہب میں تو کوئی کمی ہی نہیں تھی۔ اسلام کی دی گئی اقتدار، آداب اور قانون الغرض کے سب کچھ نقص سے پاک اور شاندار ہے۔ لہٰذا جس خدا کا انکار ان باشعور سائنسدانوں نے کیا تھا، وہ ان مذاہب کے لیے تھا جن کی کتابوں میں عقائد میں سائنس کے خلاف کھڑے ہونے کی سخت نہیں، جبکہ جس خدا کا تصور اسلام پیش کرتا ہے اس کا انکار تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب تعلیمات تو خود سائنسی حقائق پیش کرتی ہے۔ جب یورپ میں ڈارک ایج کا زمانہ تھا، تب ان علاقوں میں نور پھیلتا جا رہا تھا۔ جہاں جہاں اسلام موجود تھا، تو اگر اسلام بھی باقی مذاہب جیسا ہوتا تو ان علاقوں میں نور کی بجائے یورپ کی طرح اندھیرا ہی اندھیرا پھیل رہا ہوتا، مگر صورتحال اس کے برعکس تھی۔ سائنس کو قرآن کی جانب سے، احادیث کی جانب سے ہمیشہ مکمل سپورٹ ملی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الاقراء جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے طور پر نازل کی گئی، اس میں بھی علم اور قلم کی بات کی گئی۔ لہٰذا اسلام ہمیشہ سے سائنس کا حامی رہا ہے، نہ کہ دشمن۔ آج بھی اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے مخالف ہے؟ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب یورپ تاریخی کے دور یعنی ڈارک ایج سے گزر رہا تھا تو مسلمان علم، طب، کیمیا اور دیگر علوم میں دنیا کی رہنمائی کر رہے تھے۔
اسلامی تہذیب نے سائنس کی ترقی میں گراں قدر خدمات انجام دیے اور بعد میں انہی علمی ذخائر سے یورپ نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اب آئے دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم مورخین نے مسلمانوں کی سائنسی خدمات کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ہسٹری آف دی عربس بائی فلپ کے ہٹی۔ پروفیسر ہٹی کی جانب سے لکھی گئی اس معروف کتاب کے صفحہ نمبر 572 پر یہ درج ہے کہ مسلمانوں نے ایسٹرونومی اور میتھمیٹکس کو ڈیولپ کیا ہے۔ مزید لکھا گیا ہے کہ سب سے عظیم الشان کتاب جو مسلمانوں میں بک آف ایسٹرونومی کے نام سے لکھی گئی، اس کے کئی زبانوں میں ترجمے کیے گئے۔ مسلمانوں کے کیے گئے سائنسی کاموں نے صدیوں کے اندر یورپ کو سائنس کی روشنی سے منور کیا۔ اس نے اپنی کتاب میں کئی مثالیں دی جن کے مطابق سائنس اور میتھمیٹکس کی کئی ٹیکنیکل ٹرمز عرب مسلمان سائنسدانوں کے نام پر رکھی گئی۔ ابوالقاسم زہراوی کی خدمات۔ ابوالقاسم زہراوی سائنس آف میڈیسن کے بانیان میں شامل ہے۔ صفحہ نمبر 578 پر فلپ ہٹی لکھتے ہیں کہ In the first centuries of Muslim domination in Spain, Eastern culture flowed from a higher level into Andalusia in the transmission of Arab medicine to Europe۔ ابوالقاسم زہراوی کی ایک بے حد فائدہ مند اور مقبول کتاب ہے جس کا نام التصریف ہے۔ یہ ایک جامعہ طبی انسائکلوپیڈیا ہے جس میں علم جراحی، طب اور دیگر طبی امور کے مختلف موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب خاص طور پر جراحی کے تفصیلی وضاحت اور تصویروں کے لیے معروف ہے۔ ابن سینا کی خدمات۔ ابن سینا ایک مشہور فارسی فلاسفر اور معالج تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب القانون فی الطب کے ذریعے طب کے میدان میں بڑی خدمات سر انجام دی۔ یہ کتاب صدیوں تک یورپ اور اسلامی دنیا میں طب کا ایک اہم حوالہ رہی ہے۔ ان کے کام نے فلسفہ، طب اور سائنس پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے پیتھولوجی اور فارماکولوجی میں بھی نمایاں تحقیقات کی۔ جابر ابن حیان کی خدمات۔ جابر ابن حیان ایک پیشہ ور اسلامی کیمیاء دان اور عالم تھے۔ انہوں نے کیمیاء کے میدان میں اپنے تجربات اور تحریروں کے ذریعے نمایاں خدمات سر انجام دیے جن میں کرسٹلائزیشن، ڈسٹیلیشن اور کیمیکل ری ایکشن جیسے موضوعات شامل ہیں۔ وہ ماڈرن کیمسٹری کے بانی تصور کیے جاتے ہیں۔ صرف کیمسٹری ہی نہیں بلکہ انہوں نے فزکس، میکینکس اور پیتھولوجی کو بھی پروموٹ کیا۔ ابو یوسف الکندی کی خدمات۔ انہوں نے زمین کے مختلف حصوں پر تحقیق کی اور بے شمار آبزرویشنز قائم کی، سائنس کے مختلف شعبہ جات کو ڈیولپ کیا۔ حنین ابن اسحاق کی خدمات۔ ایک مشہور مفکر، طبیب، عالم اور مترجم تھے۔ وہ زیادہ تر طبی علوم کا ترجمہ کرنے کے لیے معروف ہے۔ ثابت بن کرہ کی خدمات۔ انہوں نے درج ذیل شعبہ جات میں نئی ایجادات کیے: میتھمیٹکس، میڈیسن، فزکس، ایسٹرونومی۔ الخوارزمی کی خدمات۔ انہوں نے الجبرا، ٹریگنومیٹری، جیومیٹری، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، میکینکس، آپٹکس، جیوگرافی میں بے شمار تحقیقات کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے آبزرویٹری بھی بنائی۔ ابو النصر الفارابی کی خدمات۔ انہوں نے بے شمار سائنسی علوم پر کتابیں لکھی۔ رازی کی خدمات۔ یہ اس زمانے کے بہت بڑے کلینکل فزیشین تھے۔ انہوں نے بے شمار سائنسی علوم پر کام کیا جن میں ٹائم اینڈ اسپیس، فزکس اور کیمسٹری شامل ہے۔ انہوں نے 200 سے زائد کتابیں میڈیکل سائنس پر لکھی جن کا بعد میں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا اور وہ 40 مرتبہ چھپا۔ انہوں نے 20 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی جس کا نام الحاوی فی الطب ہے۔ ابوالحسن المسعودی کی خدمات۔ انہوں نے اینتھروپولوجی، جیوگرافی اور جیولوجی کے میدان میں تحقیقات کو آگے بڑھایا۔ ابوالریحان البیرونی کی خدمات۔ انہوں نے میتھمیٹکس، ایسٹرو فزکس، جیوگرافی، اینتھروپولوجی پر کتابیں لکھی۔ اس کے علاوہ زمین کی گردش اور فزکس کے موضوع مومنٹم کی انہوں نے تفصیلات بیان کی۔ عمر الخیام کی خدمات۔ سائنس اور اسلام کا تعلق عمر الخیام اور ان کے قریب ترین ساتھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے واضح ہو جاتا ہے۔ جہاں عمر الخیام سائنسدان ہے، وہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ امام علم اور امام معرفت ہے۔ وہ الجبرا کے ماہر تھے، میتھمیٹیشین تھے، ایک نامور سائنسدان اور شاعر بھی تھے۔ The Influence of Islam on Medieval Europe by W. Montagu Mary Ward۔ یہ ایک نامور کرسچن سکالر تھا۔ اس نے ایک کتاب تحریر کی جو کچھ اس موضوع پر تھی کہ وسطی زمانے کے یورپ کو اسلام کے علوم نے کتنی روشنی مہیا کی۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں The continued dependence of Europe on Arab medicine until the 15th and 16th centuries is shown by the list of early printed books۔ وہ اپنی کتاب میں مسلم سائنسدانوں کی علمی و سائنسی خدمات کی تفصیلات دینے کے بعد لکھتے ہیں
This statistician has a few numbers of references in this standard. Early European workers show conclusively that Arabs' influence was much greater than Greek. उन्होंने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 68 पर बयान किया है कि यूरोपियन साइंसदानों ने इब्न सीना की तहकीकात और तहरीरात के 3000 से ज़ायद मरतबा हवाले अपनी किताबों में दिए और कई साइंसदानों के हजार बार दिए हैं। वो मज़ीद लिखते हैं, इन शॉर्ट, यूरोपियन मेडिसिन इन द 15th and 16th century was still little more than the extension in Arab medicine. द लीगेसी ऑफ इस्लाम बाय सर थॉमस आर्नोल्ड। जब यूरोप तारीखी में डूबा हुआ था, उस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया को इल्म व शऊर दे रहे थे। उस ज़माने में कॉन्स्टेंटिनोपल में ऐसी मसाजिद ऐसी थीं जिनमें लाखों की तादाद में इल्म के मसनूदात मौजूद थे। काहिरा में, दिमश्क में, बगदाद में, ईरान में और इंडिया में भी इन मसनूदात के वसी ज़खायर मौजूद थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द मॉस्ट ऑफ मटेरियल रिकवर्ड हैज़ गॉन फॉर सम what our former conception and has thrown a flood of new light on the early history of scientific thought in the Islamic world। यानी उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि यह सारा इल्म इस्लामी दुनिया से आया है, जिससे यूरोप ने रोशनी हासिल करके तरक्की शुरू की। फिर मज़ीद लिखते हैं कि 15वीं सदी तक इब्न सीना की मारूफ किताब अल कानून फिल तिब के 15वीं एडिशन छप चुके थे, जो यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते थे, और 16वीं सदी तक इसके 20 एडिशन छप चुके थे। उनका कहना है कि दुनिया में कोई और ऐसा मेडिकल वर्क नहीं जो इब्न सीना की किताब से ज़्यादा बार छपा हो। मुसलमान साइंसदानों की खिदमत। इस बाब में हम और कई साइंसदानों की खिदमत का मुज़ाहरा करेंगे। जैसे पीछे हिस्ट्री ऑफ द अरब्स में मुख्तलिफ साइंसदानों के नाम बयान किए गए और साइंसी उलूम में उनकी महारत को बयान किया गया, वैसे ही चंद और मुसलमान साइंसदानों के नाम और उनकी खिदमत दर्ज झेल है। इब्न हेशम फ़करी, बैरूनी, अल-बातिनी, इब्न यूसुफ। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में नुमाया कामयाबी हासिल की। इसके अलावा इक्वेटोरियल इंस्ट्रूमेंट पर अपनी तहकीकात की। गैर मुस्लिम मुहक्किकीन ने भी उन्हें अपनी मुतअद्दिद किताबों में बयान किया। इब्नुल हेशम ने डेंसिटी, एटमॉस्फेयर, मेजरमेंट, टाइम, स्पेस, वेलोसिटी और ग्रेविटी के उसूलों से दुनिया को वाकिफ करवाया। अल-राज़ी, अबुल ज़करिया अल-बैरूनी अल-बगदादी, ये वो साइंसदान थे जिन्होंने फिज़िक्स, मैकेनिक्स और डायनेमिक्स के मैदानों में इल्म हासिल किया और दूसरों तक पहुँचाया। इब्नुल हेशम कमालुद्दीन, उन्होंने ऑप्टिक्स के मौजू पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी जिसमें मैग्नीफाइंग पावर लेंसेज, नेचर ऑफ विजन, रेज, रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स का जिक्र किया गया है। बॉटनी पर काम, इस मौजू पर 6 जिल्दों का एनसाइक्लोपीडिया लिखा गया। 585 पौधों के ख्वाइस व अक़साम बयान किए गए। कुर्तबा में इस मौजू पर वाज़ेह तहकीकात का सिलसिला जारी है। पौधों के जो मेल प्लस फीमेल सेक्सेस होते हैं, ये भी स्पेन में मुसलमान साइंसदानों ने दरियाफ्त किए थे। अली इब्न ईसा बगदादी ने ऑप्थेल्मोलॉजी में उन्होंने ऐसी किताबें लिखी जो बाद में यूरोपियन मेडिकल कॉलेज के लिए टेक्स्ट बुक्स बन गई। यकीनी तौर पर उनकी इन किताबों ने अमराज़ी चश्म को समझने में और इनके इलाज में बहुत मदद की। अली बिन ईसा अबुल कासिम ज़हरावी, उन्होंने पहली मरतबा मरीज़ को एनेस्थीसिया के ज़रिए से बेहोश करके ऑपरेशन करने का इल्म दुनिया तक पहुँचाया। प्रोफ फिलिप हिट्टी लिखते हैं, द प्लक ऑफ दिस साइंटिफिक मटेरियल वेदर एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजिकल और जियोग्राफिकल पेनिट्रेटेड द वेस्ट थ्रू स्पेनिश एंड सिसिलियन चैनल्स। मुस्लिम दुनिया की झलक। किताब के अगले बाब में मुस्लिम दुनिया की झलक का जिक्र किया गया है। डार्क एज के अरसे में यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था। ना उधर मकतब था, ना मदरसा, ना कुतुब खाना। साल साल भर लोग नहाया नहीं करते। इल्म नहीं था, शोर नहीं था। उस वक़्त सिसिली के एक छोटे से शहर में मुसलमानों के दौर में 600 प्राइमरी स्कूल थे। 6000 तलबा व तालिबात पर मुश्तमिल इल्मी इदारों की कहकशाएँ दिमश्क, बगदाद, हरब, बैतुल मुक़द्दस, मिस्र, कुर्तबा में मौजूद थीं। फ़कत दिमश्क में ही 63 ऐसे लॉ कॉलेजेस थे जिनमें फ़िक़्ह शाफ़ी पढ़ाया जाता था। 52 ऐसे लॉ कॉलेजेस थे जिनमें फ़िक़्ह हनफ़ी पढ़ाया जाता था और 11 ऐसे लॉ कॉलेज थे जिनमें फ़िक़्ह हम्बली पढ़ाया जाता था और 4 ऐसे थे जिनमें फ़िक़्ह मालिकी पढ़ाया जाता था। अगर इन एदाद शुमार को ऐड किया जाए तो 130 तो सिर्फ दमिश्क में लॉ कॉलेज ही मौजूद थे। जब यूरोप में इलाज का कोई तस्वर न था और हर चीज़ को जिन्नात मानते थे, तब इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा हस्पताल वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में बनाया गया। फिर रफ्ता रफ्ता मज़ीद हस्पताल बनते चले गए, जिनकी लाइब्रेरी में इस वक्त 1 लाख से भी ज़ायद किताबें मौजूद थी, जब यूरोप में एक भी किताब लिखने का रिवाज न था। यूँ ही फार्मेसीज़, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, मेडिकल एड सेंटर
آپتھمیلک ڈیبٹ سرجیکل ڈپارٹمنٹ آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ مینٹل ڈیزیز کے لیے بھی کالجز بنائے گئے۔ مسلمان علم کو حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العلق کی صورت میں انہیں پڑھنے اور دوسروں کو سکھانے کا علم دے دیا ہوا تھا۔ لہٰذا اس تمام تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام اور سائنس کی کبھی بھی دشمنی نہیں رہی۔